علم کی تو اتنے حوالے کے بعد کیا چیلنج کریں ہیں؟ سمجھ گئے سب کہ دیانت کیا ہوتی ہے؟ اگر یہ دیانت ہے کہ حضور کی عظمت کو چھپا کر اور باتیں کرنا تو دین کیا ہے؟ بمصطفیٰ برسا خیشرا کہ دین ہماؤست اگر بؤن رسیدی تمام بولہ حبیست. دین تو ہے ہی حضور کی عظمت کا نام. ایسے درس قرآن کا فائدہ کیا کہ جس میں حضور کی عظمتوں کو چھپایا جائے. اب ایک خدا تو واضح کر رہا ہے اور تم چھپا رہے ہو. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس خدا کے تم ماننے والے ہو؟ ہم جس خدا کے ماننے والے ہیں جو رب العالمین ہے, جو پیارے مصطفیٰ کا رب ہے, وہ تو قرآن میں کھول کھول کر اپنے محبوب کی عظمتیں بیان کرتے ہیں, اور مصطفیٰ کے صحابہ کھول کھول کر روایتیں بیان کرتے ہیں. میں نے سورہ نجم کی تفسیر نہیں کی, زندگی رہی تو پھر کروں گا کہ سورہ نجم میں جو دیدار الہی کے مفہوم ہے, لیکن یہ بات ثابت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیا. کہا جی وہ حضرت عائشہ منع کرتی ہیں. میں نے کہا آپ کو یہی نہیں, آپ کی اتنی تمیز نہیں کہ معراج کتنی قسموں کی ہے, تو آپ کیا اعتراض کریں گے؟ آپ حدیث پڑھ کر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ منع کرتی, دیدار نہیں ہوا. آپ کو پتا ہے معراج کی کتنی قسمیں؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا جاؤ پہلے علم حاصل کرو نا, پھر حضرت عائشہ کا اعتراض خود سمجھ میں آ جائے گا. یہ تو معراج جب ہو رہی ہے, حضرت عائشہ تو گویا کہ ابھی نکاح میں ہی نہیں ہے, اور حضور گھر میں کب سیدہ ام ہانی کے گھر میں ہیں, اور حضرت عائشہ دیدار الہی کا انکار نہیں کر رہی, وہ تو دیدار میں احاطے کا انکار کر رہی ہے کہ ایسی کوئی آنکھ نہیں جو رب کو ایسا دیکھے کہ جیسا رب ہے اس کو آنکھ گھیر لے. ہم بھی کہتے ہیں, اہل سنت نے بھی کہا نہیں نہیں نہیں, احاطے کا تو کوئی قائل نہیں ہے. بس کیا تھا؟ فرمایا کیا تھا؟ ما زاغ البصر وما طغى, دیکھنا تھا, رب نے دکھانا تھا. کیا تھا کیسا تھا اس میں کوئی نہیں پڑتا, کیا تھا کیسا تھا یہ نہیں. اور حضرت عائشہ اس چیز کا انکار کر رہی, دلیل لا رہی آگے, لا تدرک الابصار, کہ اللہ کو دیکھنے پر آنکھیں اس کا ادراک کامل, آنکھ اس کو گھیر لے, ایسا نہیں ہو سکتا. اور کسی مسلمان نے یہ بات نہیں کی ہے, ورنہ حضرت انس بن مالک سارے صحابہ اس بات کو روایت کرتے ہیں. تو کیا معاذ اللہ صحابہ میں اختلاف ہے؟ الیاذ باللہ, اختلاف تم میں ہے, صحابہ میں کچھ نہیں ہے. اور ساری بات چھوڑو, ایک دلیل دے دوں, یاد رکھیں ذہن میں, جنت میں تو مسلمان دیکھیں گے نا, پھر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. بخاری مسلم صحیح حدیث, سب حدیثوں میں جنت میں رب کو دیکھیں گے مسلمان انشاءاللہ. رب کو بندگان خدا دیکھیں گے, اپنے رب کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اور کیسے دیکھیں گے؟ میرے آقا نے کہا کہ آنکھ ملنے کی ضرورت نہیں ہوگی. کہ جیسا چودھویں کا چاند افق پر آ جاتا ہے نا, سب دیکھتے او ہو سبحان اللہ سبحان اللہ, ایسے ہی دیکھیں گے. میں نے کہا یہ خود سے دیکھیں گے یا کلمہ پڑھنے کے بعد دیکھیں گے؟ کہا جی کلمہ پڑھنے کے بعد. میں نے کہا جس مصطفیٰ کا نام لینے سے خدا کا دیدار ہو جائے وہ مصطفیٰ خود نہ دیکھے. اور جو آنکھیں جنت میں امت کو مل جائے, خدا نے دنیا میں تو سب کچھ دے دیا ہے, کہ وہ آنکھیں معراج میں مصطفیٰ کو نہیں دی جا سکتی. یہ تمہاری دلیل کو ہلا دینے کے لیے یہ عقلی بات ہی کافی ہے کہ وہ آنکھیں نہیں دی جا سکتی, سب دی جا سکتی ہے. اور اسی لیے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ دن الجبار رب العزت ثم دنا فتدلى, سے مراد یہ ہے کہ قریب ہوا رب العزت اپنے محبوب کے قریب. وہ قرب حصی طور پر نہیں تھا کہ میں آپ کو محسوس کر رہا ہوں جسم گہرا, نہیں, وہ قرب تھا. کیسا تھا ہم نہیں جانتے. خدا حصی قرب سے پاک ہے. محبوب کو دکھانا تھا, محبوب نے دیکھ لیا, محبوب نے دیکھنا تھا, رب نے دکھانا تھا, محبوب کو دکھا دیا. مصطفیٰ نے دیکھنا تھا, مصطفیٰ نے دیکھ لیا. کس طرح دیکھا, کیا دیکھا؟ مصطفیٰ ایک ہی لفظ کہتے ہیں احسن صورہ, بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا. اب خوبصورت صورت کا اینگل کیا ہے؟ فرما تمہارا دماغ اور عقل بہت چھوٹی ہے, تم نہیں سمجھ سکتے, تم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے. لوٹ کر آئے ہیں, گھر پہنچے, ام ہانی کو جگایا, سنو معراج ہوئی ہے مجھے. کہا حضور ہاں. فرما اٹھو جاؤ, جاؤ سب کو بولو. کہا حضور یہ لوگ کیسے مانیں گے؟ کہا بولو جا کر, کیسے مانیں گے؟ سب مانیں گے, جاؤ بولو. کہا کہ حضور یہ کیسے؟ کہا جا کر بولو. اب کہتے ہیں کہ سرکار یہ کہہ کر باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی خادمہ کو حضور کے پیچھے بھیجا. حضور مسجد حرام میں پہنچے اور وہاں پر سرکار نے تقریر شروع فرما دی کہ آج رات مجھے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں اور آسمانوں سے ورا میں نے گویا کہ سفر معراج کر لیا. اب وہ بڑے حیران ہوئے, وہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے پہلے تو بڑی باتیں کی تھی, لیکن اس سے بڑا تعجب والی بات تو پہلے کبھی نہیں کی. حضور نے فرمایا ہاں یہی بات ہے, مجھے معراج ہوئی ہے. اس نے کہا اچھا
معراج ہوئی کہاں گئے آپ؟ کہا جی پہلے بیت المقدس گیا اور مسجد اقصیٰ گیا اور مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کا میں نے سفر کیا. تو مسجد اقصیٰ کے سفر کو جانتے تھے. اب کوئی کافر سیٹی بجانے لگا, کوئی تالیاں بجانے لگا, او ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ بھی پریشان ہے, او ہو رب کو کیسے دیکھ لیا. ہم نے کہا مشابہت ذرا درست کرو, کس کی مشابہت ہو, او ہو یہ تقریر کیسے کر دی, او ہو یہ, میں نے کہا یہ کس کی مشابہت ہو رہی ہے. وہاں ایک صحابہ کا طریقہ ہے جو ایک بات پر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور ایک تالی بجا رہا ہے, او ہو یہ کیسی بات کر دی. میں نے کہا وہ دونوں گروہ سامنے ہیں, زباں پہ کلمہ توحید, دل میں بغض رسول. گالی نہیں ہے, واضح تاریخی علامت ہے. کوئی میرے آقا سے بڑا کوئی معزز نہیں ہے, جو ان کی عزت کرے گا اس کی عزت ہوگی, بات ختم ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اس بات کو دیکھیے. انہوں نے کہا جی آپ نے, سرکار نے فرمایا میں نے خود تمہارے قافلوں کو دیکھا. کہا یہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا ایک قافلہ جب تمہارا جا رہا تھا, جب میں ملک شام کی طرف جا رہا تھا تو تمہارا ایک قافلہ جا رہا تھا, میں نے اس کے برتن میں پانی پیا ہے اور اس کا اونٹ کھو گیا, ایک طرف بھاگ گیا, اور میں نے ان کو آواز دی کہ دیکھو تمہارا اونٹ فلانی جگہ پر ہے. تو تمہارے ان دوستوں نے کہا رہے یہ آواز تو محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں نے ان لوگوں کو کہا, اتنی واضح علامت, لیکن جس کے سامنے کہا جا رہا ہے ایسے بھی لوگ نہیں مانتے, تو دلیل سے کیا مانیں گے؟ جو سامنے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں مانو. اس سر سید احمد خان جیسے کہتے ہیں نہیں جی خواب تھا, تو ہم نے کہا حضور کے سامنے ابو جہل تھا, اس کو حضور کہہ رہے وہ نہیں مان رہا ہے, تو یقیناً ماننا نہ ماننا یہ قرب اور بعد نہیں, یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں سر تسلیم خم کرنے والوں میں رکھا, قبول کرنے والوں, بغیر محنت کے. ہم نے کوئی اس پر مجاہدہ کیا ہے, کوئی ریاضت کی ہے, کوئی تیاری کی ہے, مل کر کے یہ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, پھر سے کہیں سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. مولا تیرا شکر ہے بغیر محنت کے تو نے ہمیں قبول کرنے والوں میں رکھ دیا, صدیق اکبر والوں میں رکھ دیا, حضرت عمر والوں میں رکھ دیا. سرکار نے فرمایا جب میں لوٹا ہوں تو تمہارا ایک 3 قافلوں کا حضور نے ذکر کیا, میں اختصار کے ساتھ سب کے مفہوم کو ملا کر عرض کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ ان میں بھی یہ معاملہ ہوا, یہ معاملہ ہوا, یہ ساری چیزیں ہوئی. سرکار نے فرمایا سنو تمہارا قافلہ فلانے دن غروب آفتاب کے وقت آئے گا, اور اس کا جو آگے اونٹ ہے نا, وہ جب آ رہا تھا تو وہ خاکی قسم کا ہے, یعنی مٹیالہ رنگ کا اونٹ ہے. اب حضور کا مشاہدہ دیکھیں, براق کتنا تیز ہے مجھے یہ بتائیے. جہاں اس کی کیا معراج میں گویا کہ ہر زاویے سے میرے آقا کی عظمت ظاہر ہوتی ہے, سبحان اللہ. اب دیکھیں جہاں براق کی نظر ہے وہاں اس کا قدم ہے مصطفیٰ, لیکن سب دیکھ رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں. تو جناب یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ وہ جانور کے رنگ کو بھی پہچان رہے ہیں. جس مصطفیٰ کی رفتار اتنی تیز ہے, لیکن رفتار تو تیز ہے, لیکن محبوب سیر کرو سیر کرو, یہ سب چیزیں یہ رک رک کے تیرے سامنے آتی چلی جائیں گی, یہ رک رک کر تیرے سامنے آتی چلی جائے گی. دلہے کے لیے محبوب تو اسی طرح رہے ناز کے ساتھ, اور یہ کائنات تو خود تیرے آگے شہنائیاں کی طور پر اور گیا کہ خادمین کے طور پر سامنے ہوگی. ورنہ آپ دیکھیں اتنی تیز رفتار ہے, بجلی سے زیادہ رفتار ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس کے جو آگے اونٹ ہے وہ مٹیالے رنگ کا ہے, اس کے اوپر 2 بوری گویا کہ 2 بوریاں رکھی ہوئی ہیں, وہ گر گئی تھی, پھر انہوں نے صحیح کیا. اور حضور نے فرمایا جب وہ آئے گا قافلہ تو اس اونٹ سب سے پہلے وہی اونٹ ظاہر ہوگا, سب سے پہلے وہی اونٹ ظاہر ہوگا. اب کوئی یہاں تو پیائیے ہمارا لیٹ ہو جاتا ہے, برقی اور موصلاتی نظام کے اندر خرابیاں آ جاتی ہے, وہ تو جانور ہے, کبھی مستی میں ادھر نکل جائے ادھر نکل جائے. کہ ہم نے سب تقدیریں خدا سے سمجھ لی ہیں نا, مقام مصطفیٰ پہ کیا کر رہے تھے ہم؟